موت، زندگی، بیماریاں، خوشیاں، یہ سب ہماری لائف کا حصہ ہیں. ان کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دینی چاہیے. زندگی کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندہ رہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تیار ہر وقت موت کے لیے رہنا چاہیے. انسان کسی بھی ٹائم، کوئی بھی کبھی بھی مر سکتا ہے. بس یہ اپنے بارے میں بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھ جائیں. جب قبرستان سے گزرے نا تو تھوڑی دیر ٹھہر جائے کریں وہاں پہ، مردوں کو دیکھیں، اندھیروں کو دیکھیں. قبرستان رات میں جانے میں زیادہ عبرت ہوتی ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے میں قبرستان سے گزر رہا تھا رات کو، مجھے تو بڑا خوف آیا. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ اندر کی جو پوزیشن ہے نا وہ اس سے بولو بھائی، اوپر جو تمہیں خوف آ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو پروگرام کہاں ہو رہا ہے؟ جو ڈرونے ہو رہے ہیں نا پروگرام، وہ اندر ہو رہے ہیں. اور جو قبر کھول کے دیکھو نا تو اس میں کہہ رہے تھے، ہاں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ہڈی نظر آئی اتنی بڑی گھٹنے کی، ٹانگ کی، ایک انسان کی نا قبرستان میں، یہ والا. تو وہ کہنے لگے یار یہ ہڈی نا پوری اس کی، یہ گھٹنے سے لے کے نیچے تک. تو میں نے اور ڈرا دیا. رمضان تھا، ہم نے کہا بھی تھوڑا سا خوف کا ہے، تو ہم نے اور ڈرا دیا اس کو. ہم نے کہا دیکھ لو یہ آدمی صبح صبح نہا دھو کے کوٹ ٹائی لگا کے آفس جایا کرتا ہوگا. اب مجھے کیا پتا کوئی رکشے والا تھا، ٹیکسی والا تھا، یا کوئی بہت بڑا آفیسر تھا، لیکن آفیسروں کا بھی حال بہرحال ہوتا تو یہی ہے نا. تو میں نے کہا یہ صبح صبح نہا دھو کے کوٹ ٹائی میں پرفیوم لگا کے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جاتا ہوگا. اور اب کیا حال ہوا ہے، اس کی ہڈی نکال کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ قبرستان سے کیا نکلی ہے. وہ ہے بھائی، بولو بھائی، ہڈی. کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور یہ تو ابھی اچھی کنڈیشن میں ہے. ہڈی سے پہلے کیا حال تھا، جب لاش میں کیڑے پڑتے ہیں اور سڑتی ہے لاش اور پھولتی ہے اور پھٹتی ہے. 2 منٹ میں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے یہ ہے کیا. یہ فن خان بنا پھر رہا تھا. اور اب کیسے دفناتے ہیں نا لوگ، بدبو نہ آ جائے لاش میں، اس کو دفناؤ جلدی، مٹی ڈالو اس کے اوپر. تھوڑے دن تک اس کی حفاظت ہوتی ہے قبر کی، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اور گورکن اس کا ایسا فائدہ اٹھاتا ہے ایک ایک قبر میں. یہ تو قیامت کے دن جب پاپوش کے قبرستان سے اور یہ محمد شاہ کے قبرستان سے جب مردے اٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ آدھی آبادی تو ایک ہی قبرستان سے اٹھ رہی ہے. ایک ایک قبر سے 25 لوگ نکل رہے ہیں. ایک ایک قبر میں جو ہے نا گورکن کئی مردوں کو ڈال رہا ہے. وہ بھی پریشان ہے کہ یار اتنے مردے کدھر ٹھکانے لگاؤں میں. تو یہ حال ہے انسان کا. ہڈیاں نکل رہی ہیں، لاش، کسی کے کوئی انگلی نکل آئے گی اندر سے، کیسا حال ہوتا ہے. اور یہ غنیمت ہے. لیکن اس قبر کے اندر ایک برزخ کی قبر ہے. جیسے جب آپ سوتے ہو، آرام کرتے ہو، ایک آپ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ پر سونے کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے. وہ کیفیت زیادہ عجیب ہے اس کیفیت سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے فرعون کی ایک لاش وہ ہے جو تمہیں عجائب گھر میں نظر آ رہی ہے، وہ بھی عبرت کی بات ہے. لیکن ایک عالم برزخ میں فرعون پہ جو گزر رہی ہے نا، وہ چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے. وہ جلنے والا منظر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. تو برزخ کی بھی ایک حیات ہے، برزخ کی بھی ایک زندگی ہے. قبرستان کے نیچے آگ بھی ہے، اور اللہ نے جنت کے باغات بھی رکھے ہیں اس میں. جو مردے کے اوپر جو کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، یہ حال ہو جائے. تو دنیا کے بارے میں یہ تصور بٹھانا کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ
نہیں ہے. یہ کھوپڑی میں بیٹھے گی یہ بات دو کام کرنے سے، ورنہ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھے گی نہیں. ایک تو روزانہ سوچنا چاہیے اور موت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے، قبرستان بار بار جانا چاہیے. اس عمل سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ. میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا. لوگ پہلے بدعتیں کرتے تھے، وہاں شرک ہوتا تھا. فرمایا اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کل ہم نے بھی لیٹنا ہے یہاں پہ. دوسرا کام جس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم. سورہ آل عمران میں اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے. ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے. یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ کڑک کڑک، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے. اب آپ نہ جلائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، لیکن پہلے ایسا علاج ہوتا تھا. جی جلائیں گے بھی نہیں. صحیح ہے. تو وہ ایسے جلواتے تھے. ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5,000 کا کڑک نوٹ لیا، اب جان اٹکی بھی ہے نا اس 5,000 کے نوٹ میں، تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں جلا دیا، آہستہ آہستہ جل رہا ہے، اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا، ادھر اندر سے کیا جلے گا؟ دل. تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم. یہ کام آپ نہ کریں، یہ جائز بھی نہیں ہے. لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی؟ مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا. شیخ ٹریس کرتا، آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا. وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے، یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فالٹ یہ کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا. پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ. اب تو بہت سے شیخ، سب نہیں، اچھے تو ہر جگہ ہیں، بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی. اور شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو. صحیح ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیسے دو. بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے، کھلا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب پیسے نکالو. شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز ہے، اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو، 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں تمہیں. تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا. اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا.
تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حیرت اس پر ہوتی ہے. کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا. بھائی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا، بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکڑا نہ نکلے، اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے، وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے، وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، بہت ہیں ایسی. ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مسافر خانہ ہے، میری مثال اس سوار کی طرح ہے کراکب استظل تحت شجرہ. ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے، اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے. بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے، لاکھوں کروڑ، یہ دنیا بنے ہوئے تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے. آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال، نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے، اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس.